کوثر کو اس طرح پڑھنے سے جیسے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کے گھر میں جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر کو پڑھنے سے میاں بیوی میں گہری محبت پیدا ہو جائے گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یوں تو قرآن حکیم کا ایک حروف بھی اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے اور قرآن حکیم کا ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورہ کوثر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہے اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورہ کوثر روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کی چوری سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا اور سورۃ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ شادی کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہے۔ محبت کی شادی میں بھی سورہ کوثر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ محترم ناظرین، جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں۔ اول آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں۔ انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں ان کو سورہ کوثر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر لڑائی زیادہ ہوتی ہو تو اس عمل کو ایک ماہ میں 4 مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اول آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھے۔ انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے 3 دن بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افطاری سے پہلے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں۔ پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطاری کریں اور رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں۔ انشاءاللہ عمل قرار پائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ کوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے۔ اول آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں اور امتحان میں کامیابی کی دعا کریں۔ انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائیں گے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حاسدوں کے حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ کوثر ایک بار پڑھے اور اول آخر 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھے اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کرے۔ اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ مراد پوری ہونے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہیں ہو رہی ہو اس کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر سجدے میں جا کر دعا کرے۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن تک جاری رکھیں، یعنی 7 دن تک کرنا ہے۔
कैद से रिहाई पाने के लिए अगर कोई शख्स नाहक गिरफ्तार हुआ हो, उसकी जमानत ना हो रही हो, तो उसको चाहिए कि पेशी से 7 दिन पहले ये अमल करे। हर फर्ज नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़े। हर बार सूरह कौसर की तिलावत करे। अव्वल आखिर 11 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़े। फिर अपने दोनों हाथों पर दम करके दोनों हाथों को अपने चेहरे पर मल ले और अपने रिहाई के लिए दुआ करे। इंशाअल्लाह रिहाई नसीब होगी। रोजमर्रा की जिंदगी में तरक्की के लिए सूरह कौसर की 33 मरतबा तिलावत करें। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। साहिब माल और साहिब वकार बनने के लिए अगर कोई शख्स साहिब माल और साहिब वकार बनने की ख्वाहिशमंद हो तो जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा से फारिग होने के बाद 2 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर पढ़े। इंशाअल्लाह इस अमल को पाबंदी से करे तो दौलत भी बढ़ेगी और इज्जत वक़ार में भी जबरदस्त इजाफा होगा। औहदे की बहाली के लिए अगर कोई शख्स अपने औहदे से माजूर हो गया हो तो उसको चाहिए कि नमाज फजर के बाद और नमाज इशा के बाद 7 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करे। अव्वल आखिर 7 मरतबा कोई सभी दुरूद शरीफ पढ़े और अपने औहदे की बहाली के लिए दुआ करे। लड़की की जल्दी शादी करने के लिए या शादी ना हो रही हो, अगर किसी लड़की की शादी ना होती हो और अच्छे रिश्ते ना आते हो तो लड़की को चाहिए कि जुम्मे के दिन ईशा के नमाज के बाद 48 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और अपने शादी के लिए दुआ करे। इंशाअल्लाह अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी शख्स को किसी ख्वाहिश की जरूरत हो तो सूरह कौसर को इसकी हाजात पूरी करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। सूरह कौसर कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरत है। इस सूरत को मुसलमानों में खुशी और तकबीर पेश करने के लिए समझा जाता है और अल्लाह ताला इसी तरह हर मुसलमान का अपने बनाने वाले के साथ जुड़ना भी बयान किया। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों अहबाब कमीन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर लिखें।